الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین منا علینا ربنا اذ بعث محمدا منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پہ رحمت خدا ہے آج۔ پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر یزدی رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ صدر جلسہ آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، و مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب، و معزز بزرگوں دوستوں پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، سب مل کر کے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، فخر موجودات، عرب کے سورج، عجم کے چاند، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کے درود پاک کا نظارہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا فرمایا، اور کرم پر کرم، بالائے کرم یہ کہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا، اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منانے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے، بھیج کر کے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب ہم پر احسانات فرمایا، لیکن اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ بے حساب نعمتیں عطا فرمایا، لیکن اس کا کوئی ہم پر احسان نہیں فرمایا۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر فرما کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ تو معزز سامعین اکرام، جو مومن ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ احسان کو سمجھتے ہیں، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہیں۔ جو ایمان والے ہی نہیں، وہ خوشیاں کیسے منا سکتے ہیں؟ معزز سامعین اکرام، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تعلق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جہاں محبت ہوگی وہاں ایمان ہوگا، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن منائے جائیں گے۔ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج عجیب و غریب دور چل رہا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بکواس کر رہے ہیں، یہ حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ کہنے والے خود بدعتی ہے، گمراہ ہے، جہنمی ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا میلاد کی خوشی میں بنایا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس کی تفصیل بیان فرمائیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ
علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں. کلام کرتے کرتے بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا تو نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، معجزات سے نوازا، اس کے شکرانے میں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اے موسیٰ اس کے شکرانے میں کیا کرنا پڑے گا معلوم؟ ایک تو یہ کہ توحید پر قائم رہنا پڑے گا، دوسرے یہ کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا پڑے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں. معزز سامعین اکرام، وہ بہتر جانتے تھے لیکن آنے والی امتوں کے لیے آپ نے احسان فرمایا سوال کر کر. آپ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا کیا تیری توحید میرے لیے کافی نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنہ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک. اے موسیٰ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھ رہے ہو؟ لولا محمد و امتہ، اگر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیدا کرنا نہ ہوتا لما خلقت الجنہ، تو میں جنت کو نہ بناتا، ولا النار دوزخ کو نہ بناتا، ولا اللیل رات کو نہ بناتا، ولا النہار دن کو نہ بناتا، ولا الشمس سورج کو نہ بناتا، ولا القمر چاند کو نہ بناتا، ولا نبی مرسلا یہاں تک کہ انبیاء و مرسلین کو بھی نہ بناتا، ولا ملکم مقربا یہاں تک کہ ملائکہ مقربہ کو بھی نہ بناتا، ولا ایاک اے موسیٰ تجھ کو بھی نہ بناتا. تو سب کچھ ہے تو میلاد کے لیے ہے. اگر کسی کو میلاد سے چڑ ہے تو یہ میلاد والی زمین سے باہر نکل جائے. سرکار کی میلاد کے لیے سب کچھ بنایا ہے. میلاد والے چاند اور سورج سے جو روشنی لے رہے ہیں اس کو نہ لیں. معزز سامعین اکرام، جو بدبخت اور بد نصیب ہوتے ہیں وہ در حقیقت میلاد کا انکار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہو کر کے میلاد کی خوشی منا رہا ہے. انبیاء و مرسلین خوشی منا رہے ہیں، فرشتے خوشی منا رہے ہیں، حور و غلمان خوشی منا رہے ہیں، چرند پرند خوشی منا رہے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں سرکار کی میلاد. جانور خوشی منا رہے ہیں. معزز سامعین اکرام، اسی لیے کہ یہ اہل سنت و جماعت والے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں. سب خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ایک ہے روتے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھر رہا تھا، وہ شیطان لعین. تو معزز سامعین اکرام، اس وقت وہ شیطان رو رہا تھا، انبیاء و مرسلین خوشی منا رہے تھے، فرشتے خوشی منا رہے تھے، حور و غلمان خوشیاں منا رہے تھے. آج یہ رو رہے ہیں. میلاد منانا کہاں ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے. تو سمجھ لینا چاہیے اس وقت شیطان رو رہا تھا، آج اس کے چیلے رو رہے ہیں. رونے کا انداز بدل گیا ہے لیکن رو رہے ہیں. معزز سامعین اکرام، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں. جو بے ایمان ہوتے ہیں، بد عقیدہ ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، بد نصیب ہوتے ہیں، وہ میلاد پر تنقید کرتے ہیں. وہ کا لکھا ہوا ہے. یہ بہت بڑے مفسر ہے، بہت بڑے محدث ہے، بہت بڑے عالم ہیں، علامۃ الدہر ہے، انہوں حوالے پوچھ رہے ہیں. معزز سامعین اکرام، پیٹ چیرے تو الف نہیں ہے. سوال کرنا خود جہالت کی علامت ہے. خاص بات بتا رہا ہوں میں، آج کل جاہل آکڑ کے پوچھیں وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، تو سمجھ لینا یہ جہالت پہ در جہالت. بڑی جہالت ہے اکڑنا. عاجزی انکساری سے سوال کرنے کا حکم ہے. جواب دینے والا عالم، سوال کرنے والا جاہل. تو معزز سامعین اکرام، آج جوہلا جو من میں آئے فتوے دے رہے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے فضلوا اضلوا، جاہل خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے. تو یہ جوہلا سے دور رہے اور اہل سنت و جماعت کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ معزز سامعین اکرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار خود منائے. ابھی آپ نے مولانا باقر صدیقی صاحب سے تفصیل بیان
کو سماعت فرمائیں۔ آپ کا بیان جو ہوا ہے نور کی ابتدا سے ہے، اور انبیاء کرام سے صحابہ تک سبھوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی۔ صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، اولیاء کاملین نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منائے، اس لیے ہم بھی اہل سنت و جماعت والے خوشی مناتے ہیں۔ آج یہ جاہل قسم کے لوگ نکل کر کے اعتراض کر رہے ہیں، تو معزز سامعین اکرام، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ علماء اہل سنت سے رجوع ہوں۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانے کے تعلق سے بہت باتیں ہیں، لیکن صدر محترم کا مفصل خطاب سننا ہے۔ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانا، ذہن میں رکھیے بات، صرف یہ انبیاء و مرسلین اور اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، تابعین، طب تابعین، ائمہ، مجتہدین، اولیاء کاملین کی سنت ہے۔ اس سے چڑھنا اور شرک بدعت کہنا، رونا، یہ شیطان کی سنت ہے۔ جو بدبخت ہیں وہ شیطان کی سنت پر عمل کریں، جو ایمان والے ہیں ہم اپنے اسلاف کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، خلفائے راشدین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صحابہ میں عظمت والے ہیں تو وہ خلفائے راشدین ہیں۔ جانتے ہیں نا سب خلفائے راشدین؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں 1 درہم خرچ کیا، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے قریب ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول فرما رہے ہیں، تو پتہ چل رہا صحابی کا عقیدہ کچھ اور ہے، یہ وہابی کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منایا، اس کی عظمت کیا، تو فقد کیا فرمایا؟ حی الاسلام، پس اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں 1 درہم خرچ کیا، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْن، اس نے غزوہ بدر و حنین میں شریک ہونے کا ثواب پایا۔ اللہ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، میلاد منانے کا سبب کوئی کام کیا، تو کیا فرما رہے ہیں؟ لا یخرجو من الدنیا الا بالایمان، وہ دنیا سے جب تک رخصت نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہو جائے۔ اللہ۔ اتنا ہی نہیں فرما رہے ہیں بلکہ اس کے بعد فرماتے ہیں یدخل الجنہ بغیر حساب، اور جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ۔ تو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔